بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 مضمون ہے آپ کے پاس تاریخ، باب نمبر 3، جس کا نام ہے عہد مغلیہ میں سماجی اور ثقافتی حالات، یعنی مغلیہ دور میں سماجی یعنی معاشرتی اور ثقافتی حالات کیسے تھے۔ ہمارا ٹاپک ہے دین الہی اور حضرت مجدد الف ثانی۔ 1582 میں اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب جاری کیا۔ اس دین میں عیسائیوں، آتش پرستوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے عقائد اور رسومات کو شامل کیا۔ اکبر کا مقصد ایک ایسا مذہب قائم کرنا تھا جو تمام مذاہب کے لیے قابل قبول ہو۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد نے اس نئے دین کے خلاف جہاد کیا۔ آپ لوگوں کو وعظ کے ذریعے پرہیزگاری کی تلقین کرتے رہتے، یعنی نصیحت کے ذریعے لوگوں کو پرہیزگاری کی تلقین کرتے۔ آپ نے بعض افراد کی وساطت سے یعنی بعض افراد کے ذریعے بادشاہ اکبر کو راہ راست پر یعنی سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کی۔ اکبر کی وفات کے بعد اب جہانگیر بادشاہ بنا تو بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے دستور کے مطابق یعنی رواج کے مطابق سجدہ تعظیمی نہ کیا، یعنی رواج کے مطابق بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے۔ اس پر بادشاہ بہت ناراض ہوا اور آپ کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا یعنی قید کر دیا گیا، جہاں آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی اور کئی ہندوؤں کو مسلمان بنایا۔ 1 سال بعد جہانگیر نے آپ کو رہا کیا اور اپنے کیے پر معافی مانگی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے قرآن و سنت کی پیروی پر زور دیا، یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنے پر زور دیا گیا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کے کئی طریقے اپنا لیے تھے۔ آپ نے اسلامی تصوف کو ان اثرات سے پاک کیا۔ آپ نے 1624 میں وفات پائی اور اپنے آبائی وطن سرہند میں دفن ہوئے۔ عہد مغلیہ میں معاشرتی حالات، یعنی مغلیہ دور حکومت میں معاشرتی حالات۔ ہندوستان کا معاشرتی ڈھانچہ مغلوں کے زیر حکومت جاگیردارانہ نظام پر قائم تھا۔ اس نظام کا سربراہ بادشاہ ہوتا تھا، جس کے ماتحت امراء یعنی وزراء بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر فائز تھے۔ ان کو خاص اعزازات اور مراعات سے یعنی سہولیات سے نوازا گیا تھا جو عام لوگوں کو حاصل نہ تھی۔ دوسرے لوگوں کی زندگی اوسط درجے کی تھی، یعنی درمیانے درجے کی تھی۔ لوگ مرغن اور لذیذ غذائیں استعمال کرتے تھے۔ لذیذ پھل بخارا اور سمرقند سے درآمد کیے جاتے تھے، یعنی بخارا اور سمرقند سے لذیذ پھل منگوائے جاتے تھے۔ تمام منصبدار یعنی تمام عہدیدار گرمیوں میں برف کا استعمال کرتے تھے۔ امراء وزراء بیش قیمت یعنی قیمتی لباس پہنتے اور عورتیں زیورات کا استعمال کرتی تھی اور عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ امراء کے نیچے جو طبقہ تھا وہ متوسط طبقہ تھا جو کفایت شعاری سے زندگی گزارتا تھا۔ ان کی زندگی سادہ اور خوشحال تھی۔ ملک کے باشندے یعنی ملک کے رہنے والے غیر ملکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ عید اور محرم کے تہوار بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے تھے۔ ہندوؤں میں ستی یعنی جس میں شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا اور کم سنی یعنی کم عمری کی شادی کا رواج عام تھا۔ مغلوں نے اسلامی روایات کو قائم رکھتے ہوئے رعایا کے مذہبی معاملات میں کبھی دخل نہ دیا اور مذہبی رواداری دکھائی، یعنی ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔ اس وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں میل جول بڑھا۔ بڑے بڑے عہدوں پر ہندوؤں کو نامزد کیا۔ مسلمانوں نے سنسکرت میں مہارت حاصل کی۔ سنسکرت یہ قدیم ہندی زبان ہے۔ اسی طرح ہندوؤں نے فارسی سیکھی۔ ثقافتی حالات، یعنی مغلیہ دور حکومت میں ثقافتی حالات کیسے تھے۔ مغل بادشاہوں نے ہندو پاک کی تہذیبی اور ثقافتی ترقی میں خصوصی کردار ادا کیا۔ ادب کے حوالے سے اس دور کی خدمات قابل تحسین ہے، یعنی قابل تعریف ہے۔ مغل حکمرانوں نے ادبی سرگرمیوں کی سرکاری سطح پر حوصلہ افزائی کی۔ فارسی اور ہندی ادب کو فروغ حاصل ہوا، یعنی ترقی ملی۔ مغلیہ دور خصوصاً اکبر کے دور کے اہم ترین شعراء میں راجہ مان سنگھ، بیربل، عبد الرحمن خانان خان اور راجہ بھگوان داس شامل تھے۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کی پشتو شاعری مغلیہ دور کی پیداوار ہے، یعنی
مشہور پشتون شاعر خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا مغلیہ دور کے مشہور شاعر تھے۔ ان شعراء نے اپنے اشعار میں مغل دور کے طرز حکمرانی اور واقعات کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ذکر کیا گیا ہے۔ مغل بادشاہوں نے نہ صرف فارسی کی سرپرستی کی، یعنی فارسی کی رہنمائی کی، بلکہ اس دور میں ہندی، بنگالی اور دیگر زبانوں کے ادب کا بھی خیال رکھا گیا، یعنی دوسرے زبانوں کی بھی سرپرستی کی گئی۔ مغلیہ حکمرانوں کے تحریر کردہ، یعنی ان کے لکھے ہوئے کتابوں کا مطالعہ آج بھی جاری ہے۔ مغلیہ دور میں بادشاہوں کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے مصوری اور موسیقی کو ترقی حاصل ہوئی۔ اس حوالے سے مغل آرٹ میں ملکی اور بیرونی عناصر شامل تھے۔ بابر مصوری اور موسیقی کا شوقین تھا۔ بابر موسیقی بہت شوق سے سنتا تھا۔ اس نے خود کئی گیتوں کے سر بنائے اور اس موضوع پر ایک کتابچہ بھی تحریر کیا، یعنی ایک چھوٹی کتاب بھی تحریر کی۔ ہمایوں نے ایران میں جلاوطنی کے دوران، یعنی جب وہ ملک سے جلاوطن ہوئے تھے تو اس کے دوران مصوری میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی، اور پاک و ہند میں واپس آتے وقت وہ اپنے ساتھ 2 ایرانی مصوری کے ماہرین میر سید علی اور خواجہ عبدالصمد پاک و ہند لے آئے۔ اکبر خود بھی موسیقار تھا۔ آپ کے دور میں نہ صرف ملک بھر بلکہ بیرونی ممالک سے بھی موسیقاروں کو بلایا گیا۔ تانسین اکبر کا عالمی شہرت یافتہ یعنی عالمی شہرت رکھنے والا موسیقار تھا۔ ابو الفضل کے مطابق پاک و ہند کے گزشتہ، یعنی پچھلے 1000 سالہ تاریخ میں تانسین جیسا موسیقار نہیں گزرا۔ جہانگیر کے دور میں مصوری نے خوب ترقی کی۔ اس دور کے مصوری میں پودوں، پھولوں، پرندوں، جانوروں اور دیگر قدرتی اشیاء کے تصاویر شامل ہوتی تھی۔ شاہ جہاں اور اورنگزیب مصوری کے شوقین تھے، یعنی مصوری کا شوق رکھتے تھے۔ اورنگزیب موسیقی کا سخت مخالف تھا، یعنی موسیقی کو ناپسند کرتا تھا۔ شاہ جہاں خود گاتا تھا، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اس سے ریلیٹڈ کویسچن آپ اپنے کاپیوں میں نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ عہد ہمایوں کے 2 مصوروں کے نام بتائے۔ جواب ہے خواجہ عبدالصمد اور میر سید علی عہد ہمایوں کے 2 مشہور مصور تھے۔ دوسرا کویسچن ہے تانسین کون تھا؟ جواب ہے تانسین اکبر بادشاہ کے دور کا مشہور موسیقار تھا۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔